بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر. آج ایک بڑی اہم خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. حکومت اور جو سینئر صحافی ہیں نجم سیٹھی، ان کے درمیان ایک اسلام آباد کے پوش علاقے جو سپر مارکیٹ ہے وہاں پہ ایک جگہ کا تنازعہ چل رہا ہے. اس تنازع سے متعلق جو وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں زلفی بخاری، شفقت محمود جو وفاقی وزیر ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر شہباز گل، وہ بھی ٹویٹر پہ کسی نہ کسی طرح ٹویٹس کر چکے ہیں. تقریباً 5 روز پہلے اس واقعہ یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد ان کی ٹویٹس آئیں، کچھ چیزیں شیئر کی گئیں، اس پہ رد عمل میں جو نجم سیٹھی ہیں ان کی جانب سے بھی جواب دیا گیا. اس تمام کا جو پیش رفت ہے اس معاملے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے، اس آرڈر میں کیا کہا گیا ہے اور کون سی اہم چیز ہے جو وہ نجم سیٹھی کو کہا گیا ہے کہ وہ آئندہ سماعت سے قبل وہ ہائی کورٹ میں جمع کروائیں گے. 4 چیزیں ہیں، ان پہ ہم ڈسکشن کریں گے. ایک ہے الزامات کیا ہیں، دوسرا کون سا جو نوٹس ہے جس کے بعد جو ہے وہ ہائی کورٹ میں گئے اور نوٹس میں کیا کہا گیا ہے، تیسرا کورٹ آرڈر کیا ہے، اور چوتھا کہ جو نجم سیٹھی اور دیگر جو حکومتی سرکردہ رہنما ہیں ان کے درمیان ٹویٹر پہ کیا جنگ ہوئی. یہ جگہ ہے جو لوک ورثہ ہے اسلام آباد میں، اس کی جو جگہ ہے اسلام آباد کی سپر مارکیٹ میں. انتہائی قیمتی یہ پوائنٹ ہے جس پہ 25 سال سے 1995 سے یہ لیز پہ لے رکھی ہے نجم سیٹھی صاحب. ان کی جو کمپنی ہے اس نے یہ اربوں روپے جو ملکیتی زمین ہے جو اربوں روپے کی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نجم سیٹھی صاحب جو ہے وہ 2,32,000 روپے جو ماہانہ کرایہ ہے وہ اس کا دے رہے ہیں. لیکن یہ الزام لگایا گیا جو مختلف حکومتی رہنما ہے ان کی جانب سے کہ یہ اس کا کرایہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، یہ لاکھوں میں یا ملینز میں یہ کرایہ بنتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ یہ جگہ جو ہے وہ نجم سیٹھی انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اب وہ چھوڑ نہیں رہے. جو لیگل پوائنٹس ہیں ہم ان پہ آتے ہیں. 3 چیزیں جو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بیان کروں گا کہ کورٹ جو آرڈر ہے اس میں جو چیلنج کیا ہے جو نوٹس ہے وہ 30 نومبر کا نوٹس ہے. جو لوک ورثہ کے ایڈمنسٹریٹو ہیں افسر ہیں وہ اشفاق احمد، انہوں نے 30 نومبر 2020 کو نجم عزیز سیٹھی جو چیف ایگزیکٹو ہیں اپنی کمپنی کے، ان کو نوٹس جاری کیا. اس نوٹس میں یہ کہا گیا کہ لوک ورثہ کا 30 نومبر 2020 کا جو لوک ورثہ ڈسپلے سینٹر ہے سپر مارکیٹ میں، اس کو جو کرائے پہ لے رکھا ہے اس کو خالی کرانے کے حوالے سے یہ نوٹس تھا، جس میں یہ حوالہ دیا گیا کہ 6 نومبر 2018 اور 13 فروری 2020 کے جو یہ جگہ خالی کرائے جانے کے حوالے سے جو لوک ورثہ نے نوٹسز جاری کیے ان کا حوالہ بھی اسی نوٹس میں موجود ہے. اور کہا گیا کہ یہ پہلے بھی ہم نے نوٹس کیے ہیں. اس میں اگلے جو پیراگراف ہے نوٹس کے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لوک ورثہ کے جو انتظامیہ ہے کہ 9 مارچ 2017 کے 3 سالہ رینٹل ایگریمنٹ کے مطابق گراؤنڈ پورشن اور فرسٹ فلور جو لوک ورثہ ڈسپلے سینٹر ہے سپر مارکیٹ میں، اس کے گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور، گراؤنڈ پورشن اور فرسٹ فلور پہ 28 فروری 2020 کو یہ جو ایگریمنٹ تھا وہ ایکسپائر ہو چکا ہے. اس کے بعد ادارہ جو ہے ایگریمنٹ میں توسیع نہیں دینا چاہتا، مطلب جو لوک ورثہ ہے وہ نجم سیٹھی کو اس ایگریمنٹ کے ایکسپائر ہونے کے بعد توسیع نہیں دینا چاہتا، اس لیے اس پر جو قبضہ ہے وہ ختم کیا جائے، وگرنہ قانونی جو کارروائی ہے وہ لوک ورثہ نجم سیٹھی کے خلاف کرے گا. 30 نومبر کو یہ نوٹس جاری کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ 7 روز کے اندر جتنے بھی یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ ادا کر کے نجم سیٹھی یہ جگہ خالی کر دیں، وگرنہ ان کے خلاف قانونی جو کارروائی ہے وہ کی جائے گی. اس نوٹس کے خلاف نجم سیٹھی نے اپنے وکیل ادریس اشرف جو ہیں ان کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 صفحات کا آرڈر ہے وہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آرڈر کیا ہے. وہ آرڈر بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس میں یہ پہلے تو جو عدالت نے جو جسٹس فیاض احمد جندران ہیں انہوں نے یہ آرڈر پاس کیا ہے. وہ اپنے آرڈر میں پہلے تو جو نجم سیٹھی کی جانب سے جو وکیل تھے ان کے جو
آرگومنٹس تھے ان کو ریپروڈیوس کیا ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ 1995 سے یہ زمین ان کے پاس ہے. آخری جو لیز ایگریمنٹ تھا وہ 9 مارچ 2017 کو ہوا. اس سے قبل لوک ورثہ انتظامیہ نے بے دخلی کے لیے ایک پٹیشن جو ہے وہ دائر کی رینٹ کنٹرولر کے پاس. تو رینٹ کنٹرولر نے نجم سیٹھی کے جو وکیل ہیں ان کے پوائنٹس، ان کے آرگومنٹ جو ریپروڈیوس کیے ہیں، اس میں یہ کہتے ہیں کہ رینٹ کنٹرولر نے 14 نومبر 2020 کو لوک ورثہ کی جو پٹیشن تھی اس کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیا. اور لوک ورثہ کی جو انتظامیہ تھی اس نے اس 14 نومبر 2020 کے رینٹ کنٹرولر کے فیصلے پر عمل کرنے کی بجائے 30 نومبر 2020 کو 7 دن میں یہ جگہ خالی کرنے کا حکم دیا. آگے جا کر عدالت لکھتی ہے کہ نجم سیٹھی وکیل کے جو ہیں وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نوٹس لوک ورثہ آرڈیننس 2002 کے سیکشن 3 کی خلاف ورزی ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ اینڈ بلڈنگ جو لینڈ آرڈیننس ہے 1965 اس کے تحت یہ جو عمارت ہے یہ گورنمنٹ بلڈنگ کے تحت نہیں آتی. یہ انہوں نے جو پوائنٹ ہے، جو لیگل پوائنٹ ہے وہ عدالت کے سامنے رکھا ہے جس کو عدالت نے ریپروڈیوس کیا. آگے عدالت نے اپنے جو حکم دیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ آئندہ سماعت سے قبل رپورٹ اور پیراوائز کامنٹس جو ہیں وہ اس میں عدالت میں جمع کروائے جائیں. اور عدالت نے نجم سیٹھی کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ جو ابھی کا دیا ہوا جو رینٹ ہے اس کی رسید جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کریں گے. دوسرے لفظوں میں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریسنٹلی جو تازہ جو رینٹ ہے وہ جو دیا ہے اس کی رسید 22 دسمبر سے پہلے یہ عدالت کے سامنے پیش کریں. 22 دسمبر تک کا یہ سٹے ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 5 سے 7 روز مزید جو ہے وہ اس کا سٹے قائم ہے. اب 22 دسمبر کو ہم دیکھیں گے کہ لوک ورثہ انتظامیہ یا حکومتی سائٹ سے جو وکلا پیش ہوں گے کیا وہ سٹے توڑوانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، یا کیس کا جو فیصلہ ہے وہ آگے کیا ہوگا. عدالت نے یہ آخر میں جو بات ہے وہ ہے جو آلریڈی آپ دیکھ بھی چکے ہیں ٹویٹر پہ بہت زیادہ وہ ایک گمسان کی جنگ تھی. جو حکومتی سرکردہ جو ہیں ان کے زلفی بخاری ہیں، شفقت محمود ہیں، ڈاکٹر شہباز گل ہیں، ان کی جانب سے ٹویٹس آئیں، کچھ ڈاکومنٹس شیئر کیے گئے لوک ورثہ کے، کچھ لیز جو ایگریمنٹس ہیں وہ شیئر کیے گئے، بہت ساری چیزیں شیئر کی گئیں. اس کے علاوہ جو نجم سیٹھی ہیں ان میں ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے جو انہوں نے ٹویٹر پہ دیا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے معاون خصوصی ہیں انہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا مہم شروع کر رکھی ہے اور لوک ورثہ کی عمارت کا جو غیر قانونی ٹھیکہ جو اس کے حوالے سے الزامات لگائے ہیں اور انہوں نے ان الزامات کی تردید کی تھی. ناظرین یہ تھا نجم سیٹھی کیس کا معاملہ. نجم سیٹھی کیس کا جو کیس ہے اس کی جو تفصیلات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس میں جو ہم نے آرڈر آپ کے سامنے رکھا یہ ابھی تک میڈیا میں یا کسی یوٹیوب کسی ویڈیو میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. جیسے یہ کیس مجھے معلوم ہوا کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹس اور جتنے بھی کورٹس ہیں، کورٹس ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں وہ میں دیکھتا ہوں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ کوئی بھی ویڈیو کرنے سے پہلے ہمارے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹ موجود ہو بغیر ڈاکومنٹس کے اور اس میں پیش رفت بھی ہو. اس پیش رفت کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں اور اپنے ناظرین کو بتا سکیں کہ اس میں حقیقت کیا ہے، دونوں سائڈ کا موقف کیا ہے، حکومت کیا کہہ رہی ہے، نجم سیٹھی پر الزامات کی کیا حقیقت ہے. لیکن 22 دسمبر جو ہے انتہائی اہمیت کے حامل ہے. جسٹس فیاض احمد جندران جو ہے اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کریں گے. 22 دسمبر کو ہم دیکھیں گے کہ حکومتی جو وکلا ہیں کیا یہ سٹے توڑوانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. آئندہ بھی ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اور جو بیل آئیکن کا جو بٹن ہے وہ ضرور دبائیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کا لنک آپ کو مل سکے. بہت شکریہ.